خدا کے لیے یہ ویڈیو اگر جس انسان نے پوری دیکھی ہے، پہلے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس نے اتنی لمبی ویڈیو دیکھی ہے، اور اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے تو خدا کے لیے خود تحقیق کر لیں، اس انسان نے صرف آپ سے جھوٹ بولا ہے، اور وہ جو ریفرنس ہے کتاب کا، وہ جو ریفرنس ہے روایت کا، وہ صرف آپ یہ کہہ لیں، سیدھا کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ اس ویڈیو کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو ذکر کا لفظ آیا ہے وہ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ جو امام ہیں جتنے بھی یہ علیہ السلام ان کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ وہاں روتا ہے، پھر یہ وہاں رو کے ڈرامہ کرتا ہے، ہلکے سے ایسے آنسو صاف کرتا ہے۔ یقین کریں یہ اتنا بڑا کریکٹر ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوں اس کے جھوٹ اور دجل کے اوپر، اور پھر بھی آپ کو اس کے اندر اس کی عیاری اور مکاری نظر نہیں آتی۔ اس چیز پہ میں آپ لوگوں پہ حیران ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ اصل قرآن تو مولا علی والا ہے، جو کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے 3600 دفعہ میں نے یہ سوال کیا کہ مولا علی کا قرآن رخ کے ساتھ بیٹھ، میں تجھ سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، یہ ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کا جھوٹ، اتنا کلیئر جھوٹ کہ اگر آپ کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ اس جھوٹ کو پہچان جائیں گے، آپ کو زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، میں ویڈیو بھی ابھی چلاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ویسے قرآن جو ہے یہ قرآن صحیح نہیں ہے، لیکن دلیل یہ بھی اسی قرآن سے دے رہا ہے۔ کتابیں لکھی تمہاری ساری اسی قرآن سے ہوئی نہیں ہیں، ویسے نعوذ باللہ کہنے کو یہ بکری والا قرآن ہے۔ کتنے جھوٹے ہو یار تم سب لوگ یار، اور حسن اللہ یاری تجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ویسے نا۔ آج میں تیرا یہ والا پول تو کھولوں نا کہ تو کس طرح بیوقوف بناتا ہے۔ اچھا جی، ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 43 پہ آ گئے، آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ چونکہ اس نے آخر سے پڑھی ہے، میں آپ کو پوری سورہ پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے گی نا بات، کہ آخر سے پڑھ کے اپنا مطلب نکال کے اس کے بعد سائڈ پہ نہیں، ایسا نہیں، میں آپ کو بلکہ اس کی اگلی آیت بھی پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو چیز سمجھ آ جائے۔ پھر اگر ایسا ہی تھا تو تمہارے لکھنے والے جو آج سے بہت صدیوں پہلے کے لکھ رہے ہیں، وہ اسی قرآن سے کیوں تفسیریں لکھی انہوں نے؟ پھر تمہارے شیعہ عالم کہتے ہیں کہ قرآن صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں ہے۔ پھر میں نے لٹرلی جا کے دیکھا، شیعہ مسجدوں میں یہی قرآن ہے، شیعوں کے گھروں میں دیکھا یہی قرآن ہے۔ اس نے ایک نیا فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کی، جس ویڈیو میں یہ یعنی کہ ایک شیعوں کے ساتھ مخاطب ہے، اور اس میں یہ باقاعدہ طور پہ اس ویڈیو میں یعنی کہ یہ روتا ہے اینڈ میں کہ میں تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، میں تم لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں، میں یہ ہے، تم لوگ دوسرے نقش قدم پہ چل رہے ہو، تم لوگ مرجیت کے پیچھے ہو، تم لوگ فلاں کے پیچھے ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ 11 اماموں کے احادیث جو ہیں اگر معتبر کتب میں وارد ہیں تو یہ احادیث حجت ہیں، یہ سب قرآن مجید کی طرح وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے، ان پہ عمل کرنا واجب ہے۔ سوال میرا یہ آپ سے کہ اہل تشیعوں کے پاس جو قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ ہر ایک کے گھر میں پڑھا ہے نا، مسجد میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے، گھر میں پڑھا ہے جی، آفس میں پڑھا ہے، گاڑی میں پڑھا ہے، ہر جگہ شیعہ کے پاس قرآن ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز بنا رہا ہوں اور جتنے بھی دجالی فتنے ہیں ان کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اس میں ٹاپ سر فہرست جو ہے وہ حسن اللہ یاری ہے، اور وہ اس دور کا سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے جو کہ امت کو سب سے زیادہ گمراہ کر رہا ہے۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے لوگوں کو اس کا دجالی فیس دکھانا، اس کا جھوٹ دکھانا، اور اس سلسلے میں 70+ ویڈیوز بنا چکا ہوں حسن اللہ یاری کے اوپر، اور جن میں سے 40 ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ اسی کی کتابوں سے، اس کو میں نے اسی کی کتابوں سے ایکسپوز کیا ہے، ان کا جھوٹ جو ہے اور ان کی جو دجالیت ہے وہ بتائی ہے۔ میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوتا ہوں کہ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو شیعوں یہ آپ کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ واقعی میں ایک مشن پہ ہے، اور اس مشن کے تحت یہ آپ کے اندر بھی فرقہ واریت پھیلا رہا ہے۔ آپ کے جو عالم ہیں ایسے ہی نہیں اس کو
کہہ رہے کہ یہ جو MI6 کا ایجنٹ ہے اور اس کی تعلیم کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ بھاگا وہاں سے، اور پھر یہ سعودی عرب میں اس نے مناظرے کرنا شروع کیا اور وہاں سے اس کو وہ جوتیاں پڑی ہیں کہ انتہا نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک واقعی مشن پہ ہے۔ اب آپ کو میں اس کی ریزن بتاتا ہوں کیسے مشن پہ ہے۔ آج جو میں اس کا جھوٹ جو آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ذرا سا بھی ایمان ہے نا تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ ایک دجال ہے، ایک جھوٹا انسان ہے۔ اچھا، پہلے میں آپ کو اس کے کچھ دجل جو کہ میں سٹارٹ میں دکھا بھی دیتا ہوتا ہوں، بتا بھی دیتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا دجل یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا اس میں 87% تحریف ہے، ٹھیک ہے، اور 87% تحریف ہے، اور جو آپ لوگ یہ آیت بولتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے اس کے اندر پیغمبر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں کہتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میرا سوال یہ ہے کہ اس قرآن کو یہ مانتا نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اصل قرآن تو مولا علی والا ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس سے 3600 دفعہ میں نے یہ سوال کیا کہ مولا علی کا قرآن رخ کے ساتھ بیٹھ، میں تجھ سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، یہ ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو اس کا جھوٹ، اتنا کلیئر جھوٹ کہ اگر آپ کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ اس جھوٹ کو پہچان جائیں گے، آپ کو زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، میں ویڈیو بھی ابھی چلاؤں گا، جس ویڈیو میں یہ یعنی کہ ایک شیعوں کے ساتھ مخاطب ہے، اور اس میں یہ باقاعدہ طور پہ اس ویڈیو میں یعنی کہ یہ روتا ہے اینڈ میں کہ میں تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، میں تم لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں، میں یہ ہے، تم لوگ دوسرے نقش قدم پہ چل رہے ہو، تم لوگ مرجیت کے پیچھے ہو، تم لوگ فلاں کے پیچھے ہو۔ پھر اگر ایسا ہی تھا تو تمہارے لکھنے والے جو آج سے بہت صدیوں پہلے کے لکھ رہے ہیں، وہ اسی قرآن سے کیوں تفسیریں لکھی انہوں نے؟ پھر تمہارے شیعہ عالم کہتے ہیں کہ قرآن صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں ہے۔ پھر میں نے لٹرلی جا کے دیکھا شیعہ مسجدوں میں یہی قرآن ہے، شیعوں کے گھروں میں دیکھا یہی قرآن ہے۔ اس نے ایک نیا فتنہ کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کہتا ہے کہ مولا علی کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہماری مسجدوں میں ہے، ہماری کاروں میں ہے، ہمارے دفتروں میں ہے۔ میں ویڈیو چلاتا ہوں ہمیشہ، کبھی تو آپ لوگوں کا ذہن کھلے گا، کبھی تو آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ آیا کہ یہ آپ کو کس طرح بیوقوف بنا رہا ہے۔ خیر، ان شارٹ، تو اس کی اس ویڈیو کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو ذکر کا لفظ آیا ہے وہ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آئمہ جو امام ہیں جتنے بھی یہ علیہ السلام ان کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ وہاں روتا ہے، پھر یہ وہاں رو کے ڈرامہ کرتا ہے، ہلکے سے ایسے آنسو صاف کرتا ہے۔ یقین کریں یہ اتنا بڑا کریکٹر ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوں اس کے جھوٹ اور دجل کے اوپر، اور پھر بھی آپ کو اس کے اندر اس کی عیاری اور مکاری نظر نہیں آتی۔ اس چیز پہ میں آپ لوگوں پہ حیران ہوں۔ یہ آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھ لیں، آج میں پہلے آپ کو اس کی ویڈیو دکھاؤں گا، اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کا چٹا کھٹا کھولوں گا کہ اس نے اس کے اندر کتنی بڑی خیانت اور کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ یہ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں۔ ملاحظہ فرمائی، اگلا حدیث جو ہے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ فرمایا الذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ذکر کون ہے؟ سرور کائنات۔ ذکر کون ہے؟ خاتم الانبیاء، ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذکر ہے۔ ونحن اہل الذکر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو اہل بیت ہے وہ اہل الذکر، ان سے پوچھیں۔ اب ان سے پوچھیں، سمجھ کسی کو نہیں آ رہی۔ وَنَحْنُ الْمَسْئُولُونَ وَنَحْنُ أَهْلُ، ہم سے سوال کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ ہم سے ہدایت لے لو۔ اوہ ہدایت کن سے لینی ہے؟ کن سے لینی ہے لوگوں؟ ہدایت آل محمد علیہ السلام سے لینی ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام سے لینی ہے۔ اب بھائی میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں، ہدایت کرو میری اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اب جی دین اپنا چینج کرتے ہیں بھائی، چھوڑ دیں یہ دین باطل ہے، چھوڑ دیں پہ ہے تم شیعو، تمہیں کوئی اچھا امام ملا ہے؟ کوئی بہتر نبی ملا ہے؟ حضرت خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ مکی مدنی قرشی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملا، چینج کرتے ہیں بھائی۔ وہ 12 اماموں سے ملا، بہتر امام ملا ہے آپ کو۔ اب میرا جرم کیا ہے مجھے بتاؤ، مجھے سمجھاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں آل محمد علیہ السلام کے اتباع وہ صرف وہ حجت ہے،
علماء پہ لازم ہے کہ ان کے کلام آپ تک پہنچائیں، آپ کو سمجھائیں. اللہ جانتا ہے واللہ، میں شیعوں کو یہ کہہ رہا ہوں، میں شیعوں کو رو رو کر یہ کہتا ہوں، اللہ یہ کیسا ظلم ہے ائمہ اطہار علیہ السلام پر. ان کے شیعہ کے علماء یزید کے لشکر سے بدتر ہو گئے ہیں. اللہ کی قسم، یزید کے لشکر نے شیعوں پہ ایسا ظلم نہیں کیا تھا کہ شیعہ اپنے اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و افعال کو چھوڑ دیں. یہ یزید نہیں کر سکا، مراجع نے کر لیا ہے. اور اگر کوئی کہہ دے نا کہ آپ آل محمد علیہ السلام کی سنن اقوال افعال کی پیروی کرو، مراجع کی ہے، دوسرے اقوال کی کوئی حجیت نہیں ہے، ہدایت صرف آل محمد علیہ السلام. ایسا ہے کہ بھئی وہ کافر حربی ہے، اتمن وہ جو اسرائیل کے ایجنڈے پہ 1000 صلوات 1000 درود پر اسرائیل پر ہو. اگر اسرائیل کا یہ ایجنڈا ہے، 1000 صلوات 1000 درود ہو برطانیہ پر، امریکہ پر. اگر امریکہ کا ایجنڈا یہی ہے کہ شیعہ جو ہے آل محمد علیہ السلام کی اتباع کریں، ان کے اسرائیل امریکہ برطانیہ کا خاک کا جوتا مراجع سے بہتر ہے. اگر اسرائیل امریکہ برطانیہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے آل محمد علیہ السلام کی اتباع کریں، اور مراجع کہتے ہیں کہ نہیں نہ کریں. شرم کرو، حیا کرو. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی اور آپ کے سامنے آپ نے وہ سارا ٹوپی ڈرامہ بھی دیکھ لیا، رونے والا سین بھی دیکھ لیا، اور وہ سارا کہ جیسے یعنی کہ یہ آپ لوگوں کا بہت مخلص ہے، یہ آپ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال رہا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. ٹھیک ہے. اور آپ کو اس نے باقاعدہ طور پہ وہ جو الکافی کی روایت ہے جو کہ 13ویں باب میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ روایت اس نے پڑھ کر سنائی. اس کے اندر قرآن کی 2 آیتوں کا ذکر ہے، اس نے کوئی ذکر نہیں کیا ان آیتوں کا. اور اب روایت ہے، روایت جو اس نے پڑھ کے سنائی ہے وہ تو آپ نے سن لی ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی میں پڑھ کے سناؤں گا، وہی سیم اسی کتاب سے سیم ایک ورڈ وہی ہوگا جو کہ اس نے بولا. آپ چیک کیجئے گا اس کی 2 نمبری اور اس کی مکاری. آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہوگی اصول کافی، ٹھیک ہے، اور اس کا صفحہ نمبر آپ دیکھ لیں، اور کتاب الحجت ہے، یہ اس کی روایت نمبر 1 ہے. سیم ایز اٹ از وہی روایت ہے جو کہ حسن اللہ یاری نے آپ کو پڑھی ہے، جو اس نے پڑھی ہے، سیم روایت وہی ہے. تو اس میں قرآن کی 2 آیات کا ذکر ہوا ہے. ایک یہ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے، یہ سورہ نحل کی آیت ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ٹھیک ہے، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کا نا ترجمہ پڑھتے ہیں، جو کہ لازمی بات ہے ترجمے میں کوئی فرق تو ہوگا نہیں، کیونکہ لازمی بات ہے یہ عربی ہے، عربی سیم وہی ہے جو کہ اس نے پڑھی ہے. تو میں اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جب میں آپ کو اصل چیز بتاؤں تو تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. امام محمد باقر علیہ السلام نے آیا فَاسْأَلُوا اہل ذکر کے متعلق فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ذکر ہوں اور ائمہ اہل ذکر ہیں، اور خدا نے فرمایا یہ ذکر ہے تمہارا اور تمہاری قوم کا، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا. یہ دوسری آیت ہے سورہ زخرف کی، ٹھیک ہے. یعنی اب وہاں آگے وہ اس کی تشریح کریں، یعنی لوگ مامور ہیں اس پر کہ تم سے سوال کریں. اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہم ہیں، اور ہم ہی وہ ہیں جن سے لوگوں کو احکام دین کے متعلق سوال کرنا چاہیے. اب آپ نے یہ سن لی آیت، ٹھیک ہو گیا. اور اس آیت کے مطابق جو ہے، یعنی کہ اس آیت کے اندر یہ جو ذکر کا لفظ آیا ہے یہاں، جو یعنی کہ کلینی، جو کہ یعقوب کلینی جس نے یہ بک لکھی ہے، اور اصول کافی کو تو ویسے بھی یہ جو آپ کے عالم حسن اللہ یاری صاحب ہیں یہ کہتے ہیں یہ ہماری معتبر بکوں میں سے ہے، اور یہ اس کی ہر روایت جو ہے وحی کا درجہ رکھتی ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ، وحی یعنی کہ قرآن کی طرح ایکول ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. خیر، تو اب ہم پڑھتے ہیں جس کے حوالے سے یہ جو روایت ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اس نے جو یعنی کہ اس کے اندر اس روایت کے اندر 2 آیتیں میں نے آپ کو بتایا تھا، سورہ نحل کی آیت اور سورہ زخرف کی آیت. سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اور سورہ زخرف کی آیت بھی آئے گی آگے، ٹھیک ہے، ایک ہی روایت کے اندر. اور اس کا اس نے جو آپ کے سامنے میں نے آپ کو متن پڑھ کے سنایا ان کی روایت کا. تو اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں. اچھا، ایک تو ان کی نا سب سے بڑی عادت یہ ہے کہ کسی بھی آیت کو بیچ میں سے لے لیتے ہیں یا اینڈ میں سے لے لیتے ہیں نا، پچھلی والی بات تو بتانی ہی نہیں. یہ بیسیکلی کلینی دجال جو تھا جس نے یہ کتاب لکھی، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ وہ کلینی دجال ہے جس کا نام یعقوب کلینی ہے، کہ اس نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پر جو جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے، ان سے روایت کو منقول کر کے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا، ان سے روایت منقول کر کے، پھر حضرت امام باقر سے جھوٹ باندھا، ان سے روایت منقول کر کے، پھر حضرت امام جعفر پہ جھوٹ باندھا، ان سے روایت منقول کر کے۔ تو یہ وہ انسان ہے کہ جس نے صرف جھوٹ بولا ہے، اور یہ حسن اللہ یاری کہتا ہے کہ اس کی جو روایات ہیں وہ ہمارے لیے کس کا درجہ رکھتی ہیں؟ وحی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ویسے قرآن جو ہے یہ قرآن صحیح نہیں ہے، لیکن دلیل یہ بھی اسی قرآن سے دے رہا ہے۔ کتابیں لکھی تمہاری ساری اسی قرآن سے ہوئی نہیں ہیں، ویسے نعوذ باللہ کہنے کو یہ بکری والا قرآن ہے۔ نہیں، جھوٹے ہو یار تم سب لوگ یار۔ اور حسن اللہ یاری تجھے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ویسے نا۔ آج میں تیرا یہ والا پول تو کھولوں نا کہ تو کس طرح بیوقوف بناتا ہے۔ اچھا جی، ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 43 پہ آ گئے ہیں، آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ چونکہ اس نے آخر سے پڑھی ہے، میں آپ کو پوری سورہ پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے گی نا بات کی۔ آخر سے پڑھ کے اپنا مطلب نکال کے اس کے بعد سائڈ پہ نہیں، ایسا نہیں، میں آپ کو بلکہ اس کی اگلی آیت بھی پڑھ کے سناؤں گا تاکہ آپ کو چیز سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا، من قبلک، اس سے پہلے، الا مگر، رجالن نوحی، یعنی کہ مردوں میں سے ہی، یعنی کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں بھیجی وہی مگر مردوں کے ذریعے ہی، یعنی کہ ہم نے وہی بھیجی ہے مردوں کے ذریعے ہی بھیجی ہے، ٹھیک ہے نا، مردوں کے ذریعے ہی بھیجی ہے، ٹھیک ہے، علیہم، ان پر، یعنی کہ ان لوگوں پہ وہی جو بھیجی ہے وہ مردوں کے ذریعے ہی بھیجی ہے۔ فاسألو، پس پوچھ لو، اہل الذکری، اب یہ جو اہل الذکری کی بات ہو رہی ہے، اہل الذکری، اہل کتاب سے، ذکر والوں سے، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کون ہے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر ہو تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یعنی کہ ڈاؤٹ ہے تو سوال کرو اہل ذکر یعنی کہ اہل کتاب والوں سے۔ اب اہل کتاب، یار اس ٹائم دیکھیں، بات کو سمجھیں، یہاں بات آپ کو کیسے ڈی ٹریک کیا گیا ہے۔ اہل ذکر کا مطلب جو ہے، ذکر کا مطلب جہاں بھی ہوتا ہے یاد دہانی کا ہوتا ہے۔ اس کی اگلی جو روایت ہے اس کے اندر یہ چیز واضح ہے، یہ جو کلینی کی یہ جو اس باب کی اگلی روایت کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ یاد دہانی کا لفظ یوز ہوا ہے۔ تو یاد دہانی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد دہانی پہلے جو چیز آ چکی ہو، جو چیز آپ پہلے پڑھ چکے ہوں، جو چیز آپ پہلے دیکھ چکے ہوں، ہمیشہ یاد دہانی اس کی ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس چیز کا یقین نہیں ہے تو تمہارے پڑوس مدینہ کے اندر جو وہی جو یعنی کہ یہودی تھے نا، اہل کتاب تھے نا، ان کے پاس وہی آتی رہی ہے، ان سے جا کے پوچھ لو کہ وہی آتی کس پہ تھی، فرشتے پہ یا مرد پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو تم یہ جا کے اس سے پوچھ لو، یہ میں کہانی نہیں سنا رہا۔ اب آپ کو میں اس کی اگلی آیت بھی سناؤں گا۔ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو جھوٹ بتایا جاتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے۔ جہاں ذکر کا لفظ آیا وہاں اپنی مرضی سے لگا دیا، جہاں ذکر کا لفظ آیا لگا دیا۔ یہاں کیا آپ بتائیں گے مجھے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا محمد تمہارے لیے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یا ائمہ اہل بیت آسان کر دیا انہوں نے ہمارے لیے، اللہ نے نہیں، اللہ فرما رہے ہیں اور آسان کر دیا ہم نے اس ذکر، اس یاد دہانی، اس قرآن کو تمہارے لیے۔ کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ اب یہاں بھی کہہ دو، یعنی کہ ذکر کا یہ حسن اللہ یاری جو ہے نا، یہ کہتا ہے کہ ذکر کا لفظ جہاں بھی آیا ہے نا وہ پیغمبر کے لیے آیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا اس ذکر کو، یعنی کہ اس یاد دہانی کو، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی تم لوگوں نے ڈال دیا پیغمبر، یعنی کہ یہاں بھی تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈال دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کرنی۔ اصل میں بیسکلی اس بیچارے کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، لکھی تو یہ کلینی دجال نے نا، جس کو یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک ایک روایت جو ہے وہ وہی کا درجہ رکھتی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ قرآن کے اگینسٹ ایک انسان کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کو آپ وہی کا درجہ دے رہے ہیں۔ خیر، اس کی اگلی آیت پڑھتے ہیں جی، شاید کو آپ کی تسلی ہو جائے، امید تو ہے کہ بڑی ہوگی۔ اگلی آیت ہے سورہ نحل کی 44، یہاں آپ سنیں کہ بالبینات والزبر، اور ہم نے انہیں بھیجا کھلی نشانیوں اور زبر کتابوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، لَيْكَ، آپ کی طرف، الذِّكْرَ،
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اتارا اللہ نے؟ اب اگر یہاں ذکر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں گے تو اس کا تو معنی الٹا ہو جائے گا کہ ہم نے اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ معاذ اللہ. کتنا صاف سی بات ہے، عقل والوں کے لیے نشانی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 756 دفعہ ایک ہی بات کرتے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کتنی صاف سی بات ہے. وَمَا أَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا الیک آپ کی طرف الذکر، اس قرآن کو. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام ذکر سے لیا، یاد دہانی کو. لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ واضح کر دیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لوگوں پر، ما جو نزل الیہم ان پر اترا، جو ان پر اترا، وَلَعَلَّهُمْ، اور تاکہ وہ یتفکرون، تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں. میرے حساب سے آپ کو یہاں بات سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن امید تو بڑی ہے کہ لازمی سی بات ہے ابھی بھی آپ لوگ جو ہے اس بیماری، لچاری، مداری کو یعنی کہ ڈیفینڈ کریں گے. کیونکہ جب سمن بکن امیون فاملہ یرجون والی کہانی ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں قرآن کی آیت صاف بتا رہا ہوں اور آپ کو اس کا دجالی چہرہ دکھا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے مکاری کے ساتھ آپ کو وہ آیت پڑھ کے اور اس پہ اپنے ہی شیعوں کو یہ وہ استغفر اللہ معاذ اللہ. یار ایسا بھی کوئی ڈرامہ کرتا ہے؟ یہ تو الیاس قادری کا دیکھا یا پھر اس کا دیکھ لیا. اس طرح تو آپ کے شیعہ عالم بھی نہیں کرتے. استغفر اللہ معاذ اللہ. خیر آگے جی دوسری آیت جو کہ اس نے پڑھی سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، اور بے شک، لَذِكْرُ لَكَ، اور بے شک یہ قرآن. اب یہاں بھی دیکھیں، یہاں بھی آپ دیکھیں لَذِكْرٌ لَكَ، کہ بے شک، اور وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے. یعنی کہ وَإِنَّهُ، بے شک، لَذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن، لَكَ، آپ کے لیے، والی قومی کا، اور آپ کی قوم کے لیے یاد دہانی ہے آپ کی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خطاب ہو رہا ہے، تو اب آپ اس کو کس طرح بولیں گے؟ اگر فار ایگزامپل ذکر کا مطلب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ یوں بولیں گے اور بے شک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے لیے. یہ تو کوئی بنا ہی نہیں نا. مطلب آپ دیکھیں نا، کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ حساب ہی نہیں بنتا جو آپ نے بلا وجہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس کی کوئی تفسیر، میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کی تفسیر کی بھی اسپیشل ضرورت ہے آپ کو. خیر آپ کی اس میں تفسیر ہوئی بھی تھی، پڑھی تو ہے آپ نے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن ہے یہ آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم نے یہ قرآن جو ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے ایز اے یاد دہانی بھیجا ہے، اور ان قریب آپ سب سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی. یار پوچھ گچھ کس چیز کی ہوتی ہے؟ اب یہاں سوال کا جواب دیں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے جو اس نے اس کے اندر کہا اس روایت کے اندر کہ بھئی اگر ہم سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تو ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. امام باقر سے جو روایت منقول کی ہے. ٹھیک ہے یار، یہاں بات ہی نہیں ہو رہی سوال جواب کی، یہاں تو بات ہی قرآن کی ہو رہی ہے. خدا کے لیے یار، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ انسان آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. میں نے اتنا کھل کے آپ کو قرآن سے بتایا سارا، اتنا کھل کے، ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انسان جس کا نام حسن اللہ یاری، دجالی، فتنہ، بیماری، لاچاری، جو بھی ہے یہ انسان، اس کا آپ کو ڈرامہ نظر نہیں آتا، اس کا آپ کو جھوٹ نظر نہیں آتا، اس کے ہنسنے میں آپ کو مکاری نظر نہیں آتی. کون سا علم ہے؟ وہی 15 احادیث، وہی جو نکال کے بیٹھا ہوا ہے. اور کیا ہے؟ کہاں ہے مولا علی کا قرآن؟ اسی قرآن سے پڑھ رہا ہے، اسی قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے. یہ جو کافی میں تفسیر ہے یہ اسی قرآن کی ہے. تو پھر صرف آپ لوگوں سے ہی جھوٹ بولا ہوا ہے اور پھر آپ لوگوں کو بہکا رہا ہے کہ مرجیت یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں یہ ہے، تم لوگ شیعہ ہو، میں تو تمہیں یہ چاہتا ہوں، میرا تو بس یہی مقصد ہے. اچھا پھر اپنے آپ کو تسلیم بھی کر رہا ہے کہ ہاں اگر میں تم سمجھتے ہو اس ایجنڈے پہ ہوں کہ میں تم لوگوں کو اہل بیت کے نیچے لے آؤں. یار تو کیا جانتا ہے؟ تو کمینہ ترین خصلت انسان ہے. تو اہل بیت سے محبت کرے گا؟ تو اہل بیت کی باتیں کرتا ہے. تم لوگوں کو منہ سے اہل بیت کی باتیں اچھی نہیں لگتی. تم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کے بارے میں یعنی کہ تم ان سے محبت کرتے ہو. حد ہے ویسے، ان پہ جھوٹ مانتے ہو، تم محبت کرتے ہو. ہم محبت کرتے ہیں اہل بیت سے.
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوں، حضرت علی کی آل سے ہوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہوں، میں محبت کرتا ہوں ان سے. میں نے کبھی جھوٹ نہیں باندھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ معاذ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اماموں پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. کیوں باندھوں؟ میرا تو گھرانہ ہے بھائی. تم ہو، یہ ہے حسن اللہ یاری، اور تمہارے یہ جو لکھنے والے کلینی دجال اور فلاں اور فلاں اور فلاں، یہ سب جھوٹے ہیں. انہوں نے بھر کے بکس جو ہیں وہ اماموں پہ منقول کی ہوئی ہیں، اماموں سے منقول کی ہوئی ہیں، اور ان پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے. میرا دل ہی نہیں مانتا کہ حضرت امام باقر یہ سب کچھ کہہ سکتے، قرآن کی آیت کا مطلب بدلیں گے، وہ بدلیں گے، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلیں گے. اور چلو سب کچھ چھوڑو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر ہیں، جو نبی ہیں، جن پہ قرآن اترا، وہ اس کا جو ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ یہ بتائیں گے؟ کیا وہ یہ بتائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بڑا بہتان لگاتے ہو اور کوئی خوف نہیں آتا، کوئی خوف خدا نہیں ہے تم لوگوں کے اندر. یار کیسے لوگ ہو؟ خدا کے لیے اس تجالی فتنے حسن اللہ یاری سے بچ جاؤ. آج میں نے اس کا کتنا بڑا جھوٹ تم لوگوں کے سامنے پکڑ کے دیا ہے، جس پہ یہ وہ ویڈیو ہے جس میں انسان اس سے بات کرتا ہے، اور بات کرتے کرتے یہ اس کی کال کٹ کر دیتا ہے، اور کال کٹ کر کے اس کے اندر سے رونا پٹنا ڈال کے اور بات کو سائڈ پہ لے جاتا ہے. کیوں؟ بات یہ ہو رہی تھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اِنَّ اللَّهُ لَحَافِظٌ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی کہ یاد دہانی بتایا نا، وہی ہوتی ہے جو کہ پہلے آپ نے پڑھی ہو، پہلے آپ نے دیکھی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اچھا چلو اب آ جاؤ سورہ قمر کی آیت، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا ذکر کو، یاد دہانی کو، قرآن کو آسان کر دیا تمہارے لیے. فَحَلْ مِن مُدَّکِّرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ کہہ دو، یہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. سورہ زخرف کی آیت میں بھی کہہ دو کہ یہاں بھی پیغمبر علیہ السلام یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور کہہ دو جہاں جہاں ذکر لگا ہوا اپنی مرضی سے کہہ دو. یاری کتنا بڑا جھوٹا ہے حسن اللہ یاری. تو صرف قرآن کی آیت کو بدلنے کے لیے اور یہ کہنے کے لیے، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے صحابہ کے بغض کے اندر تو نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن کو تحریف شدہ بھی کہتا ہے، اس قرآن کو تو مانتا بھی نہیں ہے، پھر روایتیں بھی اسی قرآن سے دیتا ہے، اسی قرآن کا تو ترجمہ بھی بتاتا ہے، اسی قرآن کی تو تفسیریں بھی بتاتا ہے، تمہاری کتابیں بھی اسی قرآن سے لکھی ہوئی ہیں. یار کون ہو تم؟ کیا تمہارا یہ دو رخا چہرہ جو ہے، دو رخا چہرہ جس کو منافقت بھرا چہرہ کہتے ہیں، یہ لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ اگر لوگوں آپ کو اس کا دو رخا چہرہ نظر نہیں آتا نا، تو یقین کریں آپ لوگ بھی ڈوب کے مر جائیں. آپ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا، آپ لوگ تقلید کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اپنی طرف سے آپ کو تقلید سے باہر نکال رہا ہے اور اپنے پیچھے لگایا ہوا. سر حسن اللہ یاری، سر حسن اللہ یاری. استغفر اللہ، معاذ اللہ. خدا کے لیے یہ ویڈیو اگر جس انسان نے پوری دیکھی ہے، پہلے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس نے اتنی لمبی ویڈیو دیکھی ہے. اور اگر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے تو خدا کے لیے خود تحقیق کر لیں، اس انسان نے صرف آپ سے جھوٹ بولا ہے. اور وہ جو ریفرنس ہے کتاب کا، وہ جو ریفرنس ہے روایت کا، وہ صرف آپ یہ کہہ لیں، سیدھا کہہ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں اس نے سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کہا یہ اس میں ذکر میں ہوں اور باقی آئمہ ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. اللہ تعالی آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس تجالی فتنے حسن اللہ یاری سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.